نیکسٹ پیرا اسٹارٹ کرتے ہیں. ان دی آفٹرنون آف دا نیکسٹ ڈے، اگلے دن کی سپہر کو، آور کیراوین، ہمارا قافلہ، اسٹارٹیڈ آن دا روڈ ٹو مکہ، مکہ کی طرف جانے والی سڑک پہ چل پڑا. وائنڈنگ اٹس وے تھرو کراؤڈز آف پلگرمس، زائرین کے ہجوم میں سے گزرتا ہوا، بیڈوئنس، بدوؤں کے ہجوم میں، کیملز ود اینڈ وداؤٹ لٹرس، اور پالکیوں والے یا پالکیوں کے بغیر اونٹوں میں سے گزرتا ہوا، رائڈنگ کیملز یعنی سواری والے اونٹوں کے درمیان میں سے، گیلی بڑے بھڑکیلے سے، کیپرزن ٹنکیز سجے سجائے گدھوں کے ہجوم میں سے، ٹورڈز ایسٹرن گیٹ آف دا ٹاؤن، شہر کے مشرقی دروازے میں سے گزرا. آف اینڈ آن موٹر کارز پاسڈ، کبھی کبھی ہمارے پاس سے موٹر کارز بھی گزرتی تھیں. سعودی عربیاز ارلیسٹ موٹر کارز، اور یہ جو موٹر کارز تھیں اس دور میں سعودی عربیہ کی پہلی موٹر کارز تھیں. لوڈڈ ود پلگرمس، ان پر بھی زائرین سوار تھے. نوائزی ود کلیکسن ہارنز، اور اپنے شور والے کلیکسن، بہت زیادہ شور والے ہارنز کے ساتھ یہ گزرتی تھی. دا کیملز سیم ٹو سینس دیٹ دا نیو مانسٹرز ور دیئر اینیمیز، اور لگتا تھا اونٹ ان موٹر کاروں کو اپنے دشمن سمجھ رہے تھے. فار دے شائڈ ایوری ٹائم ون اپروچڈ، اور جب کوئی موٹر کار ان کے قریب آتی تو شائی وہ ڈر کر بدک جاتے تھے، سڑک سے ایک طرف ہٹ جاتے تھے. فرینٹیکلی، بڑے جنونی انداز میں، ویئرنگ ٹورڈ ہاؤس والز، ویئرنگ اپنا رخ بدلتے ہوئے، گھوم کر رخ بدلنا، ٹورڈز ہاؤس وال، گھر کی دیواروں کی طرف اپنا رخ کر لیتے تھے. اینڈ موونگ دیئر لانگ نیکس ہدر اینڈ ددر، اور اپنی لمبی گردنوں کو ادھر ادھر گھماتے تھے. کنفیوزڈ اینڈ ہیلپ لیس، کنفیوز ہو کر اور بے بس ہو کر. یعنی یہاں اس فقرے میں رائٹر نے بتایا، چونکہ موٹر کاریں سعودی عربیہ میں نہیں تھیں، وہ علاقہ جو کہ اس میں سواری کا سب سے بڑا ذریعہ اونٹ ہی تھے، تو جس راستے پر اونٹ چل رہے ہوتے تھے وہاں سے موٹر کار گزرتی تو وہ اپنے بڑے شور والے ہارن کے ساتھ گزرتی تھی، جس سے اونٹ بھدک جاتے تھے. ان کاروں کو وہ رائٹر کی زبان میں وہ کہہ رہا ہے انہیں بہت بڑی مانسٹر کو بلا سمجھتے تھے، اور پھر وہ دیواروں کی طرف بھاگتے تھے. A new time was threateningly dawning for these tall patient animals، اور لگتا تھا کہ ایک نیا وقت آنے والا ہے جو ان لمبے صبر والے اینیملز کے لیے ایک تھریٹ ہوگا. filling them with fear، اور ان کو بھر دے گا، خوف سے بھر رہا تھا وہ کہ آنے والا وقت اونٹوں کی بجائے موٹر کاروں کا وقت ہوگا. with apocalyptic forebodings، اپوکالپٹک اس کا مطلب ہوتا ہے الہام سے یا کشف سے متعلقہ، فور بورڈنگز پیشین گوئی یا بدشگونی کو بھی کہتے ہیں. یعنی یہ ایک قسم کی پیشین گوئی تھی، خوف سے بھری ہوئی تھی کہ آنے والا وقت اونٹوں کو ریپلیس کر دے گا اور ان کی جگہ پر یہ موٹر کارز لے لیں گی. جیسا کہ ہم اس صدی میں دیکھ رہے ہیں کہ اب جو سواری ہے وہاں پر وہ اونٹ ایک ماضی کی کہانی بن چکے ہیں، اور اونٹ وہاں پر ضرور نظر آتے ہیں دیہاتی علاقوں میں، لیکن جو زائرین ہیں ان کے لیے اب تیز رفتار سواریاں ہیں. تو یہ 1927 کی بات ہے، آج سے تقریباً ایک صدی پہلے کی بات ہے. تو اس وقت موٹر کارز نئی نہیں تھی. نیکسٹ پیراگراف میں رائٹر کہتا ہے، آفٹر اے وائل وی لیفٹ دا وائٹ سٹی والز بیہائنڈ اینڈ فاؤنڈ آور سیلز آل ایٹ ونس ان دا ڈیزرٹ. تھوڑی دیر کے بعد ہم شہر کی ان سفید دیواروں کو چھوڑتے ہیں اور اچانک دیکھتے ہیں کہ ہم ایک صحرا میں آ چکے ہیں. ان اے وائٹ پلین، یہ ایک وسیع اور عریض میدان ہے، گریش براؤن، جو گرے اور براؤن کلر کا ہے. ڈیسلٹ بالکل سنسان ہے. ڈاٹڈ ود thorny bushes، ڈاٹڈ ود بھرا ہوا ہے thorny کانٹے دار bushes جھاڑیوں کے ساتھ، اینڈ پیچز آف اسٹیپ گراس، اور کچھ قطع ہیں، ٹکڑے ہیں گھاس کے، ان سے بھرا ہوا یہ میدان ہے. ود لو آئسولیٹڈ ہلز، اور چھوٹی تنہا پہاڑیاں، گروئنگ آؤٹ آف اٹ لائک آئلینڈز ان دا سی، یوں نظر آ رہی ہیں جیسے کہ ایک سمندر میں کوئی جزیرہ ہو
تو اس میدان میں کھلے وسیع و عریض میدان میں جو چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ہیں اور گھاس کے جو قطعے ہیں وہ یوں لگ رہے ہیں جیسے سمندر میں جزیرے ہوں. اینڈ حجڈ انٹو دا ایسٹ بائی سم وٹ ہائر، اور یہ ابھرے ہوئے ہیں مشرق کی طرف کچھ بڑے انداز میں، چونکہ ان کا جو سفر ہے وہ مغرب سے مشرق کی طرف، جدہ سے مکہ کی طرف ہے. تو انہیں اپنے سامنے پہلے چھوٹے چھوٹے یہ ٹیلے نما پہاڑیاں نظر آئی ہیں اور اس کے پیچھے بڑی پہاڑیاں نظر آ رہی ہیں. راکی رینجز، اور یہ پہاڑیوں کی ایک پوری رینج ہے بلوئش گرے، جن کا کلر بلو اور گرے کلر کی وہ پہاڑیاں نظر آ رہی ہیں. جیگڈ آف آؤٹ لائن، جو دندانے دار ہیں، یعنی یوں لگ رہا ہے کہ ان کے دندانے سے نکلے ہوئے ہیں اور وہ پہاڑیاں دور سے نظر آ رہی ہیں. بیرن آف آل لائف، لیکن یہاں زندگی کے آثار نظر نہیں آتے. بیرن بنجر ہیں، ہر قسم کی زندگی سے بنجر ہیں. آل اوور دیٹ فاربڈنگ پلین، اس ممنوع میدان کے چاروں طرف دیر پلاڈڈ کیراوینز، تو وہاں آہستہ آہستہ پلاڈ، آہستہ آہستہ چلنے والے کیراوینز، قافلے نظر آ رہے ہیں. مینی آف دیم ان لانگ پروسیشنز، اور ان میں سے بہت سارے قافلے ایسے ہیں جو لمبے جلوس کی شکل اختیار کر چکے ہیں. ہنڈریڈز اینڈ تھاؤزنڈز آف کیملز، ہزاروں، لاکھوں، سینکڑوں اور ہزاروں اونٹ ہیں. اینیمل بیہائنڈ اینیمل ان سنگل فائل، ایک قطار میں جانور کے پیچھے جانور، اور ان کی تعداد سینکڑوں اور ہزاروں تک پہنچی ہوئی ہے. لوڈڈ ود لٹرز، اور ان پر پالکیاں رکھی ہوئی ہیں. اینڈ پلگرمز اینڈ بیگیج، اور پھر زائرین بھی سوار ہیں، ان کے ساتھ ساتھ ان کا ساز و سامان بھی سوار ہے. سم ٹائمز ڈس اپیئرنگ بیہائنڈ ہلز، بعض اوقات یہ پہاڑیوں کے پیچھے کھو جاتے ہیں. یعنی پچھلے جو قافلے کے پچھلے اونٹ ہیں، پہاڑی جب کوئی بل کھاتا ہوا رستہ وہاں سے گزرتا ہے وہ کھو جاتے ہیں. دین ری اپیئرنگ، پھر نظر آتے ہیں. گریجولی آل دیئر پاتھس کنورجڈ انٹو اے سنگل سینڈی روڈ، آہستہ آہستہ ان سارے یہ رستے ایک سینڈی روڈ، ریتلے رستے میں یا سڑک میں بدل جاتے ہیں. کریٹڈ بائی دا ٹریکس آف سملر کیراوینز، کہ یہ وہ رستہ ہے جو کہ بہت سارے قافلوں کے چلنے کی وجہ سے بنا ہے. اور لانگ سینچریز، کئی صدیوں کے یہ قافلے یہاں اس رستے سے چل رہے تھے، تو چلتے چلتے یہ رستے وجود میں آ چکے تھے. اس پیراگراف میں جو رائٹر ہے اس نے ایک قافلے کا منظر پیش کیا ہے جو کہ 1 صدی پہلے ایک سفر کا وہ اس وقت کے دستور کے مطابق جو ان کا انداز تھا. جیسے یہ اونٹوں پر پالکیاں ہیں، ان کا سامان ہے، زائرین ہے، لمبی لائن ہے اونٹوں کی لگی ہوئی ہے، پھر بل کھاتے ہوئے رستے ہیں، چھوٹی پہاڑیاں ہیں، پھر بڑی پہاڑیاں ان کے پیچھے نظر آتی ہیں، اور یوں یہ قافلوں پہ قافلے وہاں سے مکہ کی طرف چل دیے. ان دا سائلنس آف دا ڈیزرٹ، صحرائے کی خاموشی میں، وچ واز انڈر لائنڈ رادر دین بروکن بائی دا پلوپنگ آف دا کیملز فیٹ، جو کہ بالکل واضح تھی اور کبھی کبھی اس اونٹ کے پاؤں کی آواز سے، جیسے پانی میں اچانک کوئی پاؤں پڑے تو ایک غڑپ کی آواز آتی ہے، تو اسے پلاپ کہتے ہیں. تو پاؤں کے، اونٹ کے پاؤں کے چلنے کی آواز پیدا ہوتی تھی. دی اوکیجنل کالز آف دا بیڈوین ڈرائیورس، اور کبھی کبھی جو ان اونٹوں کو چلانے والے جو بدو ساربان تھے ان کی آوازیں آتی تھی. اینڈ دا لو ٹون سنگنگ آف اے پلگرم ہیئر اینڈ دیئر، اور کہیں کہیں ہلکی آواز میں کوئی زائر وہ بھی گنگنانا شروع کر دیتا تھا. آئی واز سڈنلی اوور کم بائی این ایری سینسیشن، اور مجھے ایک پر اسرار سی سینسیشن، ایک احساس سا ہوتا تھا، بھیانک سا. ایری، پر اسرار یا بھیانک احساس سا ہوا. سو اوور ویلمنگ اے سینسیشن، اور یہ احساس اتنا غالب آ گیا. دین ون مائٹ آلموسٹ کال اٹ اے ویژن، کہ یہ لگ رہا تھا کہ جیسے یہ کوئی ویژن ہے. آئی سو مائی سیلف آن اے برج، اب یہ تصورات کی بات رائٹر کر رہا ہے، ویژنری ایک ویو ہمیں دے رہا ہے کہ اس قافلے کو دیکھ کر، وہاں پر گنگناتے ہوئے لوگوں کو دیکھ کر، تو رائٹر یہ فیل کرتا ہے. آئی سو مائی سیلف آن اے برج، میں نے دیکھا کہ میں ایک برج پر ہوں. دیٹ اسپینڈ این انویزیبل ابس، جو پھیلا ہوا ہے، اسپینڈ پھیلا ہوا ہے، این انویزیبل نہ نظر آنے والی، ابس گہرائیوں میں. ا برج
ایک ایسا پل ہے سو لانگ، اتنا لمبا دیٹ دی اینڈ فرام وچ آئی ہیڈ کم واز آلریڈی لاسٹ ان مسٹی ڈسٹینس، کہ اس کا جو سرا ہے، اختتام ہے، وہ دھندلا سا ہو کر کھو چکا ہے، اتنی دور ہے مجھ سے. while the other end had hardly begun to unveil itself to the eye، یعنی جہاں سے میں آیا ہوں پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں تو وہ دھندلا سا لگتا ہے، دور مجھے لگتا ہے، اور جو دوسرا اینڈ ہے، اس کا دوسرا کنارہ ہے، وہ begun to unveil itself to the eye، وہ تھوڑا تھوڑا میری آنکھوں کے سامنے کشا ہوتا جا رہا ہے، کھلتا جا رہا ہے. I stood in the middle، میں مڈل میں کھڑا ہوں. My heart contracted with dread، اور میرا دل خوف سے کانپ اٹھا ہے. As I saw myself thus halfway between two ends of the bridge، کہ میں نے دو برج کے درمیان اپنے آپ کو پایا. Already too far from the one، پہلے سے بہت دور، and not yet close enough to the other، لیکن دوسرے کنارے کے ابھی میں قریب نہیں پہنچا. It seemed to me، مجھے یوں لگ رہا تھا، for long seconds، کافی دیر تک، that I would always have to remain thus، کہ شاید مجھے ہمیشہ ایسے ہی رہنا پڑے گا between the two ends، ان دو سروں کے درمیان. I always above the roaring abyss، اور شاید میں اس گرجتی ہوئی اس گہرائیوں سے اوپر تھا. when an Egyptian woman on the camel before mine، میرے سے اگلے اونٹ پر ایک مصری عورت نے suddenly sounded the ancient pilgrim's cry، اس نے زائر کی وہ پرانی آواز، یعنی صدیوں سے چلنے والی آواز کو گنگنانا شروع کیا، اور وہ آواز تھی لبیک اللہم لبیک، اے میرے رب میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں. اینڈ مائی ڈریم بروک اسنڈر، اور میرا خواب پارا پارا ہو گیا. اس پیراگراف میں پوئٹ نے رائٹر نے سمبولیکلی اپنی اس اسپرچول ڈیسٹینیشن کو ڈیفائن کیا ہے. دیکھیں اسد کی پہلی زندگی جو کہ جوئش لائف تھی، جس میں اس نے ایک لمبا عرصہ گزارا تھا، یہ اس کے اس برج کا ایک اینڈ ہے. اب اس کو چھوڑ کر وہ اسلام کی طرف آ گیا، اور اسلام میں آنے کے بعد جو اسلام کا مرکز ہے، محور ہے، جو اس کی ریسرچ کی انتہا ہے، وہ کعبہ تھا. اب کعبۃ اللہ کے پہنچنے کے لیے وہ اس سفر پر، ایک صحرائی سفر پر روانہ ہے، جہاں پر اس کے ساتھ اور بھی بہت سارے لوگ ہیں. تو اس رستے کی تنہائی میں وہ عالم تصورات میں چلا گیا، اور اپنے آپ کو ایک پل پر دیکھتا ہے کہ جس کا پہلا سرا بہت دور ہے جو وہ گزار چکا ہے، اور دوسرا سرا بھی آیا نہیں. اب اس میں وہ کھویا ہوا ہے، سوچ رہا ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں، ایک کیوس تو کہیں میری زندگی میں نہیں آ گیا، کیا میں وہاں تک پہنچ بھی پاؤں گا کہ نہیں. یہ عالم تصورات میں کئی باتیں وہ سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ اچانک اس کی یہ ویژن اس وقت ٹوٹ جاتی ہے جب اس سے اگلے اونٹ پر سوار ایک مصری عورت نے اونچی آواز سے، مطلب اتنی اونچی آواز سے کہ وہ رائٹر تک پہنچ گئی، اس نے لبیک اللہم لبیک پڑھنا شروع کر دیا. From all sides you could hear people speaking and murmuring in many tongues، اور کہتا ہے کہ اس قافلے میں بہت سارے لوگوں کو آپ سن سکتے تھے جو باتیں کر رہے تھے، بڑبڑا رہے تھے بہت ساری زبانوں میں. Sometimes a few pilgrims called out in chorus، اور کچھ جو زائرین تھے وہ گروہوں کی شکل میں وہ پکار رہے تھے لبیک اللہم لبیک. اور an Egyptian فلا woman، فلا بیسیکلی یہ عربی زبان فلاح سے نکلا ہے، جس کا مطلب کسان ہوتا ہے. تو ایک مصری کسان عورت sang a song in honor of the prophet peace be upon him، اس نے نعت پڑھنا شروع کر دی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں. where one another uttered a غطرافہ، اور دوسری نے ایک غطرافہ پڑھنا شروع کر دیا. غطرافہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے، اور that joyful cry of Arab women، جو کہ عرب عورتوں کی ایک خوشی کا گیت ہوتا ہے، which in Egypt is called زغروطہ، جس سے مصری زبان میں زغروطہ کہتے ہیں. اب یہ زغروطہ یا غطرافہ، اس کا مطلب خوشی کے اظہار کے لیے مختلف جو آوازیں نکلتی ہیں، اٹرنس ہوتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے. یعنی یہ ان کی جو سفر عقیدت میں ان کی خوشی تھی وہاں مصری عورتوں کی یا قافلے والوں کی،
تو اس سے جو ان کی آٹومیٹک آوازیں نکل رہی ہیں وہ رائٹر سنتا ہے. اشریل باریک سی ویری ہائی پچ ٹرل, بڑی پچ والی آواز تھی. ٹرل آواز کی لرزش تھی, یعنی وہ لرزتی ہوئی آواز تھی. وچ ویمن ریز آن آل فیسٹیو اوکیزنس, جو عورتیں زیادہ تر پرمسرت موقعوں پر وہ ایسی آوازیں گانے کے طور پر خوشی کے اظہار کے لیے استعمال کرتی ہیں. لائک میرج, کسی شادی پر, چائلڈ برتھ, بچے کی پیدائش پر, سرکمسیشن یا کسی ختنے کی تقریب پر, ریلیجس پروسیشنز آف آل کائنڈس, یا مختلف قسم کے مذہبی جو پروسیشنز ہیں, جلوس ہیں, ان پر ایسی آوازیں نکالی جاتی ہیں. آف کورس پلگرمیجز, یقیناً پلگرمیج پر بھی, یعنی وہ سفر جو کسی مقدس مقام کی زیارت کے لیے کیا جائے, حج اور عمرہ کے لیے, تو یہ ان کے ایمان کا وہ حصہ تھا. ان کی خوشی دیدنی تھی کہ سفر کی تکلیف کے باوجود وہ خوشی کے گیت ان کے لبوں پہ آ رہے تھے, اور وہ عقیدت سے مختلف چیزیں وہ گا رہے تھے. ان دا نائٹلی عربیہ آف ارلی ٹائمز, ابتدائی وقتوں کے جو عرب کا رات نائٹلی جو ان کا ایک شاہانہ انداز تھا. when the daughters of chieftain used to ride to war, جس وقت قبائلی سرداروں کی بیٹیاں used to ride to war, جنگ میں جایا کرتی تھی, with the men of their tribe, اپنے قبیلے کے مردوں کے ساتھ, in order to spur them, ان کو ابھارنے کے لیے, ان کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے, to greater bravery, بہادری کے لیے, for it was regarded as extreme dishonor, کیونکہ اس دور میں یعنی عرب کے ابتدائی دنوں میں قبل از اسلام بھی یہ روایت تھی کہ to allow one of these maidens to be killed, کہ یہ جو گانے والی ہوتی تھیں, جو وہاں پر عورتیں ساتھ جاتی تھیں, ان کو مارنا مناسب نہیں سمجھا جاتا تھا, بلکہ ڈس آنر سمجھا جاتا تھا. still worse to be captured by the enemy, بلکہ اس سے بھی برا ان کو کیپچر کرنا یہ برا سمجھا جاتا تھا. The غطرافہ was often heard on a field of battle, اور یہ جو غطرافہ ہے, یہ جو خوشی کی اظہار کی آوازیں ہیں, یہ عام طور پر میدان جنگ میں نظر آتی تھی. اس پیراگراف میں رائٹر نے دو چیزوں کا ذکر کیا ہے. ایک جو زوار ہیں, زائرین ہیں, جو اس سفر مقدس پر روانہ ہیں, ان کی خوشی کا ٹھکانہ کوئی نہیں, اور خوشی سے ان کے لبوں سے مختلف قسم کی آوازیں آ رہی ہیں. کوئی گروہوں کی شکل میں لبیک اللہم لبیک پڑھ رہا ہے, کوئی سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت پڑھ رہا ہے, کوئی عورت خوشی کے موقع پر پڑھے جانے والے جو مختلف قسم کے نغمے ہیں وہ گا رہی ہے, اور کچھ عورتیں جیسے عرب کی پرانی قبائلی روایات کے مطابق جو قبائلی سردار ہوتے تھے وہ اپنی بیٹیوں کو اپنے ساتھ جنگوں میں لے جاتے تھے, اور وہ اپنی آواز میں یہ خوشی کے ترانے گاتی تھی, اور ان کو انکریج کرنے کے لیے سولجرز کو وار میں وہ جنگی گیت بھی گایا کرتی تھی. اور وہ اپنی بیٹیوں کو اس لیے لے کر جایا کرتے تھے چونکہ اس دور میں ان کو, یعنی جو مغنیاں ہوتی تھی, جو گانے والی ہوتی تھی, جنگی گیت گانے والی ہوتی تھی, ان کو نہ تو گرفتار کیا جاتا تھا اور نہ ہی ان کو مارا جاتا تھا. تو وہ جو ان کی خوشی ہوتی تھی, جو وہ حب الوطنی کا درس دیتی تھی, جو اپنے ٹرائب کے لیے قربانی کے لیے گیت گاتی تھی, جو ان کو لڑائی میں ابھارتی تھی, تو ان کا ایک حوصلہ بڑھ جاتا تھا. تو اسی طرح یہ جو قافلہ جا رہا ہے, اس کاروان میں بھی ایسی عورتیں جو مصر سے آئی ہیں, وہ اپنی روایات یا عربی جو کلچر سے تعلق رکھنے والی عورتیں ہیں, وہ اس عربی کلچر کی روایات کے مطابق انہوں نے بھی ایسے خوشی کے گیت گانے شروع کر دی ہیں کہ جس سے ان کے رستے کی تکالیف کم ہو جائیں اور وہ اس عقیدت والے سفر میں پرجوش ہو جائیں. نیکسٹ پیرا, موسٹ آف دی پلگرمز روڈ ان لیٹرز, زیادہ تر جو زائرین تھے وہ لیٹرز میں, پالکیوں میں بیٹھے ہوئے تھے. 2 on each camel, اور ہر اونٹ پر 2 زائرین تھے. اینڈ دا رولنگ موشن آف کنٹریپشنز, اور گریجولی میک ون ڈیزی اینڈ ٹارچر دا نروس. کنٹریپشنز وہ جو پالکی کا گیجٹ ہے, پالکی کی جو وہ بنی ہوئی اس کا سٹرکچر ہے, اس کی وجہ سے گریجولی میڈ ون ڈیزی, تھوڑا سا انسان کا یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اس کا سر چکرا رہا ہو. اینڈ ٹارچر دا نروز, اور اس کے اعصاب کو بھی اذیت ہوتی تھی. سو unceasing was the pitching and rocking,
چنانچہ یہ اتار چڑھاؤ، اونٹ پر سواری اگر کسی کو دیکھیں تو جب اونٹ چلتا ہے تو یوں لگتا ہے کہ اس کا ایک سٹیپ پالکی پر بیٹھے ہوا یوں لگتا ہے کہ ایک سٹیپ نیچے کی طرف جا رہا ہے کہ اوپر کی طرف جا رہا ہے. یہ اتار چڑھاؤ تھا اور یہ ان سیزنگ تھا، نہ ختم ہونے والا تھا. ون ڈوزڈ ایگزاسٹڈ، اور یوں لگ رہا تھا کہ بندہ اس میں بیٹھا ہوا وہ ڈوزڈ ایگزاسٹڈ تھک کر نیند یا اونگ کی طرف جا رہا ہے. فار اے فیو مومنٹس، چند لمحات کے لیے. واز اویکنڈ بائی اے سڈن جولٹ، اور اچانک ایک جھٹکے سے، جولٹ جھٹکا، اچانک ایک جھٹکے سے وہ اٹھ بیٹھا ہے. سلیپٹ اگین، پھر سو گیا. اینڈ اووک اگین، پھر جاگ پڑا. فرام ٹائم ٹو ٹائم دا کیمل ڈرائیورس، اور پھر کبھی کبھی جو اونٹ کو چلانے والے جو ساربان تھے، ہو اکمپننگ دا کیراوین، جو اس قافلے کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے، آن فٹ، پیدل، کال ٹو دیئر اینیملس، وہ اپنے اینیمل سے، اپنے جانوروں سے، اونٹوں سے باتیں کرتے تھے جیسے کہ ساربانوں کی عادت ہوتی ہے. ون آر دی ادر آف دم اوکیجنلی چانٹڈ ان ردم، اور ان میں سے کوئی ایک کبھی کبھی بڑے سر میں وہ گاتا تھا. ود دا لانگ ڈران آؤٹ آف سلیپٹ کیملس، وہ لمبے قدم اٹھانے والے اونٹوں کے ساتھ وہ ردمک وے میں بڑی سر کے ساتھ وہ ان سے مخاطب ہوتا تھا. یہ بھی ایک عربی کلچر تھا کہ جو ساربان ہیں وہ اونٹوں سے مخاطب ہو کر مختلف قسم کی باتیں کیا کرتے تھے. ٹوورڈ مارننگ، صبح کے قریب، وی ریچڈ بہرا، ہم بہرا پہنچے، گاؤں کا نام ہے ایک. ویئر دا کیراوین اسٹاپ فار دا ڈے، جہاں پر اس قافلے نے دن کے لیے رکنا تھا. فار دا ہیٹ پرمیٹڈ ٹریول اونلی ڈیورنگ دا نائٹ، کیونکہ گرمی اتنی زیادہ تھی جس کی وجہ سے رات ہی کا سفر ممکن تھا، اور دن کو اس تپش سے بچنے کے لیے. دیکھیے وہ نیچے ریت ہے، جو تپتی ہوئی ریت ہے، اوپر آسمان سے آگ برساتا سورج ہے، تو وہ دن کا سفر اور پھر اونٹوں کی سواری وہ مشکل ہو جاتا ہے. لہٰذا دن کو وہ کہیں پر کیمپنگ کر کے اسٹے کرتے تھے اور رات کا سفر کرتے تھے.